بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی ضرورت و اہمیت بہت ہی امپورٹنٹ مضمون ہے۔ انٹر میں شارٹ سلیبس میں بھی یہ رکھا گیا ہے اور اس لیے اس کے آنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ نہیں، کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہ چیزیں آپ نے ضرور لکھنی ہوتی ہیں۔ طریقہ کار جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہی طریقہ کار آپ اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آ جائیں گے۔ 20 نمبر کا مضمون ہے سال دوم میں، اور سب سے لمبا اور سب سے اہم سوال یہی ہے۔ ایک ہی سوال کے 20 نمبر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو ٹوٹل نمبر بنانے میں یہ کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو سٹارٹ پہ سب سے پہلے مضمون کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے، یعنی کہ جس عنوان پہ آپ مضمون لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا تعارف کروانا ہوتا ہے، اور پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس تعارف کو ہی آپ نے مزید ڈیٹیل سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ سارا مضمون اردو کی ضرورت و اہمیت ہے یہ، تو کیا ضرورت ہے اس کی اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ سارا لکھ کے لاسٹ پہ جا کے آپ نے اس کا کنکلوژن نکال کے کوئی ایک آدھ پیراگراف لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا پہلا حوالہ آ گیا، پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی، یہ ایک حوالہ ہے جسے آپ ریفرنس کہتے ہیں۔ اوپر دیکھیں قائد اعظم نے فرمایا، اس کے آگے 2 ڈوڑ لگے ہوتے ہیں جس کو اردو میں ہم رابطہ کہتے ہیں، یہ لگا کے تو نیچے آپ نے اس کا جو حوالہ ہے وہ لکھ دینا ہے جس طرح کہ یہ لکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کے دائیں اور بائیں جانب دونوں جگہ چھوڑی گئی ہیں، اور صفحے کے مڈ میں یعنی کہ صفحے کے درمیان میں یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ صفحے کے درمیان میں ہی دینا ضروری ہے، اور بہت کم حوالے ہوں تو ایک صفحے پہ ایک حوالہ ضروری ہے۔ حوالہ کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بورڈ مارکنگ کے لیے کہتا ہے تو جو انسٹرکشن بھیجتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے مضمون کے لیے کہ جس نے آپ اگر بچے نے اچھا مواد لکھا ہے اور حوالے ضرور دیے ہیں، اچھے دیے ہیں، حوالے میں بریکٹ میں وہ لکھ دیتے ہیں کہ کسی بڑے بندے کا قول ہو گیا، شعر ہو گیا، یا قرآن و حدیث سے کوئی حوالہ ہو گیا، اس کا یہ دیا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ بچے کو پورے نمبر دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سمجھ لیں کہ جو حوالے ہیں وہ اسی قدر ضروری ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے بغیر آپ کا مضمون نامکمل ہوتا ہے۔ تو دوسرا حوالہ آپ یہ دیکھیں، دوسرے حوالے میں ہے، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو اس کو بھی آپ دیکھیں درمیان میں لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جب شعر کے بعد پیراگراف بنایا گیا تو آپ دیکھیں صفحے سے تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوئی ہے پہلے لائن میں، اور دوسری لائن پھر حاشیے کے ساتھ ہی ہے۔ پہلی لائن حاشیے کے تھوڑا سا جگہ چھوڑ کے لکھا گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اقتباس بنانا۔ تو اقتباس بنایا گیا، تو اسی طرح آپ نے اس کو لکھنا ہوتا ہے اقتباس بنا کے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تھوڑا اور غور کریں کہ پھر پیراگراف ہے، اور یہ سارا پیراگراف ہی آیا ہے، اور اب اگلے صفحے پہ بھی پیراگراف ہے، اور لاسٹ پہ جا کے آپ دیکھیں ابھی جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یہ بھی اس سے پہلے جتنا بھی حوالے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے کا سارا کیا ہے، وہ ایک پیراگراف ہے، اور پھر درمیان میں حوالہ دیا گیا ہے، اس کے بعد پھر پیراگراف سٹارٹ کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح ہی آپ نے سارا جو مضمون ہے وہ لکھنا ہوتا ہے، اور اسی کے پورے آپ اگر میں صفحوں کی بات کروں، حوالے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ منیمم ایک صفحے پر ایک، لیکن اگر 2 ہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ 2 ہوں گے تو صفحے کے سٹارٹ سے آپ نے تھوڑی سی لائنیں لکھ کے حوالہ دینا ہے، اور پھر تھوڑی سی لائنیں لکھ دینی ہے، اور پھر ایک حوالہ دے دینا، اور پھر لاسٹ پہ تھوڑی سی لائنوں پہ آپ کا مواد آ جائے گا۔ تو صفحے کے درمیان سے تھوڑا اوپر اور درمیان سے تھوڑا نیچے ایک حوالہ آ جائے گا، 2 حوالے اس طرح اگر دیں گے تو آپ کی جو پیپر کی پریزنٹیشن ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی۔ پریزنٹیشن آپ پیپر کی بہت اچھی ہونی چاہیے، اور یہ آپ جانتے ہی ہوں گے، اگر نہیں جانتے ہیں تو غور سے سن لیں، جو اصل چیز ہے وہ پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ اردو میں مواد بہت اچھا لکھا ہو لیکن پیپر کی پریزنٹیشن نہ ہو تو اس کے اچھے نمبر نہیں آتے۔ مواد تھوڑا سا کم معیاری تو نہیں، کم معیاری سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کا آگے پیچھے ہو جائے، بہت اچھا نہ ہو لیکن اچھا ہو، اور اس میں حوالے اچھے سے دے دیے جائیں، تو آپ کی پریزنٹیشن بہت عمدہ ہو تو آپ کو نمبر انتہائی اچھے آئیں گے۔ پریزنٹیشن اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ آپ اپنے جسم کو سنوارتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، جس طرح عورتیں ہیں میک اپ کرتی ہیں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، تو اس کی حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح پیپر میں پریزنٹیشن کی ضرورت تو نہیں ہے، بورڈ تو نہیں کہتا اس کی، لیکن پھر بھی جو چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس کی تسکین ہو جاتی ہے، جمالیاتی حص ہر انسان میں ہوتی ہے،
تو جب وہ خوبصورت چیز دیکھے گا تو سبحان اللہ کہے گا. تو پیپر جب آپ کو اس نے صفحہ پلٹا اور اچھا پیپر نظر آیا اسے تو اس نے سبحان اللہ کہنا ہی ہے. تو خوش ہو کے بھی آپ کو نمبر دے سکتا ہے. آپ کی تعریف بھی کرے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ گھر بیٹھے ہوں گے اور آپ کی تعریف ہو رہی ہوگی. یہ واقعی ہی ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو آپ غور سے سن لیں. مواد اس لیے میں آپ کو پڑھ کے نہیں سنا رہا کیونکہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اچھے نمبر لینے کے لیے نہایت ضروری ہیں. اس لیے اور حاشیہ جو ہے وہ دیکھیں دائیں جانب ایک ہی طرح لگا ہوا ہے. حاشیہ آپ کا ڈبل حاشیہ ہو اور ایک ہی سائڈ پہ ہو, دوسری سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے. دائیں جانب ہو اور بائیں جانب آپ ویسے ہی چھوڑ دیں, لائن اس کی آگے پیچھے ہوتی جائے گی تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو آپ نے شروع کرنا ہے جس سائڈ سے یعنی کہ دائیں جانب سے, اس جانب آپ نے حاشیہ بھی ضروری لگانا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے. پیپر میں تو بورڈ تو یہ لکھ دیتا ہے کہ 4 صفحے ہوں, حوالے بہت اچھے دیے گئے ہوں, مواد بہت اچھا ہو تو آپ اچھے نمبر دے سکتے ہیں بلکہ پورے نمبر بھی دے سکتے ہیں. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اچھے نمبر لینے ہیں. 20 نمبر کا یہ سوال ہے تو 20 نمبر کے لیے آپ کے پاس جو صفحے ہیں وہ تعداد زیادہ ہونی چاہیے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے, بلکہ کوشش نہیں, اچھے نمبر لینے کے لیے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ایک صفحے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ 3 نمبر دیتا ہے. ایک صفحہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہے اور اس میں حوالہ بھی دیا ہے, منیمم 1 ہے میکسیمم 2 ہو گئے ہیں تو اچھے دیے ہیں. آپ نے پورا لکھا ہے, اس میں غلطی کوئی نہیں ہے, اوور رائٹنگ یعنی کہ کٹنگ کوئی نہیں ہوئی ہے, تو آپ کے 3 نمبر ہیں. اور اسی طرح اگر آپ 7 صفحے لکھیں گے تو ہر صفحے کو 3 نمبر دے گا تو 21 یعنی کہ 21 بنتے ہیں. تو منیمم آپ کے جو صفحے ہوں وہ 21 ہونے چاہیے, سوری نمبر 21 بنیں گے تو صفحے آپ کے منیمم جو ہونے چاہیے وہ 7 ہونے چاہیے. 7 صفحے بہت ضروری ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم بچ جاتا ہے, پیپر آپ نے کر لیا ہے, 7 صفحے لکھ بھی لیے ہیں, دوسرا سب سے لاسٹ پہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے, آپ کے پورے آپ نے لکھ لیے ہیں, تو اب آپ کے پاس ٹائم ہے تو ٹائم پہ آپ پیپر نہ دیں. ٹائم آپ کے پاس ہے تو پورے ٹائم پہ دیں, ٹائم سے پہلے نہ دیں. اگر آپ کے پاس 10 منٹ بچ گئے ہیں, 15 منٹ بچ گئے ہیں, 7 منٹ 5 منٹ جتنے منٹ بھی بچے ہیں وہ اس میں اور لگا دیں. تو اس میں آپ ایک آدھ صفحہ اور لکھ سکتے ہیں. تو ایک آدھ صفحہ جب اور لکھیں گے تو آپ کا اور زیادہ اچھے نمبر آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے, تو اب اچھے نمبر آ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ منیمم جو ہوں 7 صفحے ہوں, اور میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے, جتنی آپ کی ہو سکے آپ کر سکتے ہیں. اس میں 8 کر دیں, 9 کر دیں, 10 کر دیں, لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آپ کے منیمم جو ہونے چاہیے وہ آپ کے 7 صفحے ضرور ہونے چاہیے. سب سے لاسٹ پہ یہ سوال کریں گے اور جتنا ٹائم ہوگا وہ اس میں آپ صرف کر دیں گے. اب دیکھیں, پہلے ہم نے شعروں کے حوالے دیکھے تھے, اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک حوالہ آ گیا جو 4 لائنوں پہ ہے اور ہے وہ شعر. تو اس طرح آپ نے درمیان میں لکھنا ہے. فرض کریں کہ آپ یہ 4 لائنیں ہیں یعنی کہ 4 مصرے آپ نے لکھنے ہیں, تو 4 مصرے ہیں, آپ کٹا مارکر استعمال کرتے ہیں اور اس میں آپ کا یہ لفظ اوپر والی لائن کے نیچے والی لائن سے کے آپس میں مکس ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے. تو پیپر کو پڑھنے والے کو دشواری ہوگی تو وہ آپ کا کٹ کر دے گا. کٹ سے مراد ہے کہ وہ اس کو دائرہ لگائے گا اور خود آگے چلا جائے گا اور آگے اگلے صفحے پر چیک کرنا شروع کر دے گا. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا, آپ اس کے درمیان میں پھر ایک آدھ لائن چھوڑ دیں. لیکن یہ نہ ہو کہ بار بار لائن چھوڑیں, بہت زیادہ لائنیں چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ بار بار لائن چھوڑیں گے تو وہ آپ کے حق میں نہیں جائے گی, وہ آپ کے خلاف ہوگی. اور وہ بار بار لائنیں چھوڑنے سے وہ کہے گا صرف لائنیں چھوڑ کے لکھا گیا, صفحے ہی بھرے گئے ہیں, تو اس لیے آپ کو وہ کم نمبر دے گا. تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ لائنیں کم سے کم چھوڑیں اور الفاظ کو اوپر اور نیچے والی لائن کو آپس میں جو الفاظ ملتے ہیں ان کو ملنے نہ دیں. اور اس کے بعد اگر آپ کی جو لینتھ ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے, طریقہ کار پتہ چل گیا ہے. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی چیز رہ جائے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ اتنی اچھی آپ کو جو طریقے بتاتے ہیں تو اس لیے آپ کو پیج کو لائک اور سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نا. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. پیج کا لنک بھی ہم نے دیا ہوا ہے, فیس بک کا بھی, انسٹاگرام کا بھی, اس کے ڈسکرپشن میں ہے, اس کو بھی لائک اور سبسکرائب کریں. اور اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی سوال ہو, کوئی الجھن ہو, کوئی ہم بتانے میں کوتاہی ہوگی ہو تو آپ کمنٹ کریں اور پوچھ سکتے ہیں. پیج کو لائک اور چینل کو لائک اور سبسکرائب نہ بھولیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ طریقے بہت اچھے ہیں, تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ
ساتھ یہ لنک شیئر بھی کیجیے گا۔